السلام علیکم. کتابیں کھول لیں. یہ حدیث البر حسن الخلق یہ والی ہے جی. الکبائر تو ہو گئی ہے نا. البر حسن الخلق نا جی. کون سی؟ اچھا وہ یمین الغموس پر بات نہیں ہوئی. اچھا صحیح، میں سمجھے مکمل ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. ترجمہ: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کبائر یعنی بڑے گناہ جو بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، اس میں ایک چیز ہے الاشراک باللہ، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس اور ناحق کسی کا خون کرنا، قتل کرنا، انسانی جان کو ناحق قتل کرنا، اور چوتھی چیز والیمین الغموس اور جھوٹی قسم کھانا. یمین الغموس یعنی جھوٹی قسم کھانا. تو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے، یہ جو تین ابتدائی ہے اس پر بات ہو چکی ہے. چوتھی چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی جو کبائر میں سے ہے وہ ہے یمین غموس. یمین کے معنی کیا ہے؟ غموس کے معنی کیا ہے؟ یمین کہتے ہیں قسم کو. یمین کہتے ہیں عربی میں کس کو؟ قسم کو. غموس کے معنی کیا ہے؟ غموس کے معنی آتے ہیں جھوٹی قسم. جھوٹی قسم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جھوٹی قسم. غمس کے معنی آتے ہیں عربی میں غین میم سین غمسہ. اس کے معنی آتے ہیں ڈبکی لگانا. اس کے ویسے لغوی معنی کیا آتے ہیں؟ ڈبکی، جیسے انسان پانی میں ڈبکی لگا لیتا ہے نا. اور اس قسم کو، اس والی یمین کو غموس اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی انسان گناہوں کے دریا میں ڈبکی لگا لیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یمین غموس یہ اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا کہ جب انسان جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو یہ ایسا بن جاتا ہے جیسے اس نے گناہوں کے دلدل میں، سمندر میں ڈبکی لگا لی. اس لیے اس کو یمین غموس کہتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات، یمین کی تین قسمیں ہیں. یمین کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، یمین لغو. یمین لغو، لغو لام غین واو. اردو میں ہم کہتے ہیں نا یہ تو لغو بات ہے، بیکار بات ہے. پہلی قسم کیا؟ یمین لغو. لغو لکھنا آتا ہے نا، لام غین واو. دوسری قسم ہے یمین غموس. تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ جی. پہلی ہے یمین لغو، دوسری ہے یمین غموس جس کا بھی ذکر ہوا. تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. منعقد لکھنا آتا ہے، اس کے آگے گول ہا لکھ دے. یمین منعقدہ. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تینوں قسمیں لکھ لیا آپ حضرات نے، سمجھ بھی لیں کیا مطلب ہے. دیکھیں، سب سے پہلے ہے یمین لغو. یہ وہ قسم ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ منعقد نہیں ہوتی، لغو بیکار قسم، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی.
بات سمجھ میں آ رہی؟ اس پر کوئی جزا مرتب نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہے یمین لغو؟ اس کی مثال، اس کی ایک مثال یہ ہے، جیسے عام طور پر انسان بعض طور جیسے ہوتا ہے نا، زبان پہ ایک چیز چڑھ جاتی ہے یا ایک معاشرے کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ لے لیں، جیسے عربوں میں بات بات پر واللہ، یاللہ، واللہ، تو وہ قسم نہیں کھاتے۔ ایک تو قسم کھانا الگ چیز ہے، لیکن بات بات پر جیسے ایک تکیہ کلام بن جاتا ہے نا جس کو کہتے ہیں، یا بس بات بات میں عادت بن جاتی ہے، تو اس طرح اگر بات بات میں جیسے وہ کہتے ہیں واللہ اس طرح، یاللہ اس طرح، تو یہ قسم نہیں ہے، یہ کیا ہوگی؟ یمین لغو۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ کیا ہوگی؟ یہ ہوگی یمین لغو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا کہلائے گی؟ یا اس کی ایک اور مثال یہ بھی بن سکتی ہے کہ انسان کسی بات پر قسم کھا رہا ہے اور وہ اپنے دانش میں سچا ہے، یعنی وہ جان بوجھ کر جھوٹی نہیں کھا رہا، ماضی کی کسی بات پر قسم کھاتا ہے اور اس کے مطابق واقعی وہ کام ایسا ہوا ہو، تو یہ بھی یمین لغو ہوگی، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی چونکہ یہ یمین لغو ہے، وہ اپنے دانش میں سچا ہے، وہ اس لیے کھا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ واقعی اس طرح ہوا تھا، اور وہ قسم کھا کر کے بھئی کل اس طرح ہوا، فلاں آیا، اور یہ پکا سمجھ رہا ہے کہ آیا نہیں آیا تھا، تو یہ قسم ایسی ہے کہ یہ گناہ گار نہیں ہوگا، اور اس پر کفارہ بھی نہیں آئے گا۔ قسم کا کفارہ ہوتا ہے نا، آپ حضرات سمجھتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں، تکیہ کلام ہے اور اس کی نیت قسم کی نہیں ہے، تو یمین لغو ہوگی۔ لیکن بہرحال اردو میں عام طور پر قسم سے جو ہے، یہ تو قسم کے الفاظ ہیں ویسے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر بالکل ایسا تکیہ کلام ہے کہ وہ انسان اپنی حالت کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ قسم کے طور پہ کیا ہی نہیں رہا، تو پھر الگ بات ہے، لیکن ایسی چیزوں کی عادت سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ یمین لغو سمجھ گئے؟ یمین لغو کا حکم یہ ہے کہ اس پر کفارہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، دوسری قسم یمین غموس۔ یمین غموس کہتے ہیں ماضی کی کسی بات پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ ماضی کی کسی بات پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مثال کے طور پہ کل کوئی فلاں آیا تھا ملاقات کے لیے، مجھے پتہ ہے کہ آیا تھا، کسی نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا وہ تو نہیں آیا، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ آیا ہے۔ کسی کل بارش ہوئی گزشتہ کل، کسی نے پوچھا بارش یہاں ہوئی تھی کراچی میں، میں نے کہا نہیں ہوئی، قسم کھائی میں نے کہ نہیں ہوئی، اور ہوئی تھی مجھے پتہ بھی ہے۔ یہ کون سی قسم ہوگی؟ یہ یمین غموس ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس سے انسان سخت گناہ گار ہو جاتا ہے، بغیر توبے کے کام نہیں چلتا جب تک انسان توبہ استغفار نہیں کرے۔ جی کبائر میں سے، یہ کبائر میں سے ہے۔ ایک تو قسم کھا رہا ہے اللہ پاک کے نام کی، اور وہ بھی جھوٹی کھا رہا ہے، تو اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یمین غموس سمجھے؟ گزرے ہوئے زمانے، ماضی سمجھتے ہیں نا، 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال، استقبال۔ ماضی کے زمانے کی کسی بات پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، یہ یمین غموس۔ اس سے انسان سخت گناہ گار ہو جاتا ہے اور توبہ استغفار لازم ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ جیسے ہمارے ہاں عام طور پر یہ یمین منعقدہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کام ہے کہ بھئی وعدہ کرو کہ تم ایسا کرو گے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ایسا کروں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر وہ اپنی قسم پوری نہیں کرے، ہم کہتے ہیں اس نے قسم توڑ دی، قسم پوری نہیں کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس پر کفارہ بھی آتا ہے اور توبہ استغفار بھی لازم ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کفارہ بھی آتا ہے کہ جیسے 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یہ لازم ہوگا، یا اس کے بقدر جیسے درمیانے درجے کا کھانا ہو، یا پھر اس کے مطابق جو نقد رقم آج کل کے اعتبار سے بنتی ہے وہ کسی غریب فقیر پر صدقہ کر دینا، یہ اس کا کفارہ ہوگا، اور توبہ استغفار بھی۔ تو یمین منعقدہ آپ سمجھے؟ جیسے ہمارے ہاں نارمل قسمیں کھائی جاتی ہے، وہ یمین منعقدہ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی تم یہ کام کرو گے، قسم کھاؤ کرو گے، یا میں قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ایسا ہوگا، میں کروں گا، لیکن پھر میں نہیں کرتا۔
یا انسان کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے اور پھر وہ کام کر لیتا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ قسم کو توڑ دیا، پورا نہیں کیا۔ تو جب انسان قسم پورا نہیں کرتا، توڑ دیتا ہے، تو اس پر کفارہ آتا ہے اور استغفار بھی لازم آتا ہے۔ یہ یمین منعقدہ کہلاتی ہے۔ لیکن حدیث میں جو آئی ہیں وہ کون سی ہے؟ یمین غموس۔ یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تینوں قسمیں سمجھ گئے نا اچھی طرح؟ اور دیکھیں حدیث میں چوتھی چیز کیا بیان ہوئی؟ چوتھی چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا۔ قسم کھانا ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں بطور فائدے کے، کہ قسم صرف اللہ پاک کے نام کی کھائی جا سکتی ہے، غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا، جیسے کہ میرے سر کی قسم، تمہارے سر کی قسم اور فلاں کی قسم، اس طرح کی قسمیں لوگ کھاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو روایتوں میں آتا بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلا ورب الکعبہ، یا اس طرح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کھائی ہے تو اللہ پاک کے نام کی، تو اللہ پاک کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو غیر اللہ کی قسم کھانا جائز بھی نہیں ہے اور گناہ بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بڑے گناہوں میں سے ہے کہ ایک تو اللہ پاک کے نام کو لا رہا ہے نا کہ اللہ کی قسم، اور پھر اس اللہ کے نام کی لاج نہیں رکھ رہا، جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ ایک بات ہوئی نہیں ہے ماضی میں، ایک بات مثال کے طور پر، اور یہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتے ہیں، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ بات سمجھ میں؟ ایک تو مطلقاً جھوٹ بولنا ہے نا، کوئی جھوٹ بولتا ہے، ایک یہ کہ جھوٹی قسم کھانا، یہ عام جھوٹے سے بھی بدتر انسان ہے۔ ایک عام جھوٹا ہے، ایک جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، تو جھوٹی قسمیں کھانے والا یہ عام جھوٹے سے بھی کئی گنا زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے اس کو کبائر میں سے لائے ہیں، اکبر الکبائر، بڑے کبائر میں، اس لیے کہ جھوٹ تو بول رہا ہے اور اللہ کے نام پہ بول رہا ہے، اللہ کے نام کی قسم کھا کر جھوٹ بول رہا ہے اور جان بوجھ کر بول رہا ہے، یہ عمدن کر رہا ہے نا ایسا کہ ایسا ہوا تھا اور ایسا ہوا نہیں تھا، اور جان بوجھ کے قسم کھا کے کہا کہ ایسا ہوا یا ایسا نہیں ہوا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا نہیں کیا، اور اس کو پتہ ہے میں جھوٹا ہوں، اس پر پھر قسم بھی کھا لیتا ہے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہوں کے سمندر میں غوطہ لگا لیا ہے، گناہوں کے سمندر میں اس نے ڈبکی لگا لی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک کفارے سے بھی ادا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے سچے دل سے توبہ استغفار کرنا پڑے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج دیکھیں ہمارے ہاں قسموں کا بھی کس طرح رواج ہے۔ تو قسم کھانا یاد رکھیں بہت ہی شدید مجبوری اور ضرورت کی صورت میں، یا پھر کوئی قرآن پر جیسے حلف اٹھاتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، قسم یہ بھی منعقد ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ بھی یعنی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ اب معمولی سی بات ہے ہمیں قرآن اٹھاؤ، معمولی سی بات ہے میں جلدی سے قرآن پہ ہاتھ رکھ، یہ قرآن کی سخت بے ادبی ہے، یہ قرآن کریم کی توہین ہے۔ یہ اللہ پاک کا کلام جو ہے نا، یہ اس کے لیے نہیں آیا کہ ہم اس پہ ہاتھ رکھیں اور قسمیں اٹھائیں، یہ تلاوت کے لیے اور عمل کے لیے آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ بس ہم نے اس کو دو کاموں کے لیے رکھا ہے، رکھیں گے یا تو وہی بچی کی شادی ہوئی تو اس کے سائے میں رخصت کرنا ہے، تب اٹھاتے ہیں دھول وغیرہ مٹی جھاڑ کر، اور یا پھر کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی آپس میں معاملات ہو گئے، اب جاؤ وہی قرآن اٹھا کے لاؤ اور اس پہ تم جو ہے ہاتھ رکھ دو۔ دیکھیں شدید ترین مجبوری کی صورت میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، کسی کی عزت کا معاملہ ہے، کسی کی جان کا معاملہ ہے، تو آدمی اگر واقعی بے قصور ہے تو وہ اپنی بے قصوری ثابت کرنے کے لیے اس میں گنجائش ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اب چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے، یا میں اس کو عادت بناؤں، بار بار قرآن کو بیچ میں لا رہا ہوں، بھئی قرآن اٹھا لو اور قرآن پہ ہاتھ رکھ لو، تو اس طرح یہ صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر جھوٹی قسم اگر انسان کھائے تو یہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جھوٹ بولنا ویسے بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے، اور جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ جیسے کسی کو کہا کہ بھئی تم قسم کھا کر کہو یہ آدمی ایسا ہے یا اس نے یہ قصور کیا تھا، تو اب اگر جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو اس کے اندر یہ کتنا گناہ گار ہو جائے گا۔ یا عدالت کے اندر یہ قسم کھا کر کوئی بات کر رہا ہے اور وہ جھوٹی ہے، تو اس پر اتنا وبال آئے گا کہ جھوٹ کا الگ، جھوٹی قسم کا الگ، اور بے قصور کو سزا دلوانے کا الگ آئے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج یہ چیزیں بھی رائج ہو چکی ہے بہت زیادہ، پرواہ نہیں کرتے کہ میں اللہ پاک کا نام بیچ میں لا رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو یہ قسم کھانا مطلقاً بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان ان قسموں کی عادت بنا لے، اور یاد رکھے کہ اس سے پھر اس انسان پر اعتبار بھی لوگوں کا اٹھ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو قسمیں بہت کھاتا ہے. زیادہ قسم کھانے والے آدمی پر لوگ اعتبار نہیں کرتے، اعتماد اٹھ جاتا ہے بات بات پر. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ قسم کھانا یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے. اگر دیکھا جائے نا، تنزلی کا دور ہے، ایمان کی کمزوری کا دور ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے. ہمارے دلوں سے اس کی جس کو کہتے ہیں نا سنگینی کا احساس نکل چکا ہے. ورنہ قسم کھانا اگر آپ غور کر لیں، پہلے زمانے میں کتنی بڑی بات تھی. کوئی قسم نہیں کھاتا تھا، قسم کھا کر کوئی بات نہیں کہتا تھا، بہت محتاط تھے لوگ. لیکن آج کل ذرا سی بات ہوگی اور قرآن کی قسم ہے اور فلاں کی اللہ کی قسم ہے، اور یہ پھر سر پہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے. یہ بہت خطرناک باتیں ہیں. اور یہ یاد رکھ لیں ایک بات کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھا لے، اس کی تباہی میں پھر کوئی شک نہیں رہتا. پھر اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں، اس انسان کی پھر پکڑ آتی ہے. اور ایسے باقاعدہ معاشرے میں واقعات ہوئے ہیں کہ ذرا سے مال کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے، لالچ کے لیے لوگوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائی، قرآن پہ ہاتھ رکھے، پھر انجام ان کا دنیا نے دیکھا، نقد، پھر ان کا انجام دنیا نے دیکھا. تو یہ کام جو ہے، یہ عمل بہت سخت گناہ ہے. اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک کا جو کلام ہے، یہ بہت مقدس کلام، اور اللہ پاک کا جو نام ہے، یہ بہت مقدس نام ہے. اللہ پاک کے نام کو انسان تھوڑی اس طرح بات بات پر درمیان میں لائے گا، اور بات بات پر درمیان میں لا کر اس طرح کی قسمیں اٹھائے گا. تو بہرحال یہ قسمیں کھانے کی جو عادت ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو چوتھی بات جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ والیمین الغموس، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لینا. جان بوجھ کر، یہ بہت بڑی بات ہے، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ 4 باتیں اس حدیث مبارکہ میں ہم نے پڑھی ہے، وہ کبائر میں سے ہے. سب سے پہلی بات کیا پڑھی؟ الاشراک باللہ، اللہ پاک کے ساتھ شرک. چونکہ ہم عمل کی نیت سے ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی معلومات کی نیت سے تو نہیں ہے. تو 4 باتوں پر انشاءاللہ عمل ہوگا نا انشاءاللہ. کہ الاشراک باللہ، اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانا، شرک فی الذات ہو، شرک فی الصفات ہو، ہر ایک سے بچنا ہے، ہر ایک سے بچنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظاہری بات ہے، ذات کے ساتھ تو کوئی نہیں کرتا صاحب ایمان، لیکن صفات میں شرک آج کل نہیں ہو رہا. فلاں بھی مشکل کشا، فلاں بھی مشکل کشا، فلاں بھی مشکل کشا، فلاں بھی مدد کر سکتا ہے، فلاں بھی اس طرح کر سکتا ہے. جو کام صرف اللہ پاک کر سکتے ہیں، جس کی طاقت صرف اللہ پاک رکھتے ہیں. یاد رکھیں کہ پیغمبر کے لیے کی طرف بھی نسبت کرنا جائز نہیں. چہ جائے کہ ہم مخلوق میں کہیں کہ بھئی فلاں بھی اس طرح کر سکتے ہیں، فلاں بھی نہیں ہو سکتا. ساری مخلوق اللہ پاک کی محتاج ہے، سب خود اللہ پاک سے مانگنے کے محتاج ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ شرک ہے، جائز نہیں. اسی طریقے سے علماء نے لکھا نا کہ ریاکاری بھی تو شرک خفی ہے. اس طور پر کہ ایک انسان جو عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، تعلیم و تعلم، درس و تدریس، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، یہ انسان کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کی رضا. اب اگر میری نیت یہ یار یہ میری تعریف کر لے، یہ دیکھ لے کہ دیکھیں میں کتنا نیک عمل کر رہا ہوں، میں نے اتنے حج کیے، اور آج ہم تذکرہ نہیں کرتے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میں 4تھے حج پہ گیا تھا. حج کا بھی ذکر ہوا، تعداد کا بھی ہو گیا. شیطان انسان کے اعمال کو ضائع کروانا چاہتا ہے، تو وہ اس طرح کے جملے کہلواتا ہے. تو جو عمل اللہ پاک کے لیے کرنا تھا میں وہ مخلوق کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ بھی تو ایک شرک کی قسم ہے، ایک صورت ہے نا. دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمایا عقوق الوالدین. اس پر بھی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات آ گئی کہ والدین کی نافرمانی یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے اور بڑے گناہوں میں سے ہے کہ انسان والدین کی نافرمانی کرے. وبالوالدین احسانا. اور میں نے عرض کیا کہ والدین کی نافرمانی یہ بھی من جملہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جس کی سزا اور پکڑ آخرت سے پہلے انسان کی زندگی میں دنیا میں ہی آتی ہے، مکافات عمل ہوتا ہے انسان کے ساتھ. تیسری بات، تیسرا گناہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قتل النفس، کسی کا ناحق قتل کرنا، ناحق خون کرنا، جان لینا. یہ بہت بڑا عمل ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے. اس لیے دیکھیں شریعت نے اس پر سزا بھی کتنی رکھی، سخت رکھی کہ
قصاص کہتے ہیں بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. کیوں؟ اس نے ایک انسانی محترم جان کو ضائع کیا ہے. تو انسانی جان کا بہت بڑا احترام ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے انسانی جان. یہ اتنی سستی نہیں ہے کہ جتنی ارزان اور سستی آج ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے. اور چوتھی چیز جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی وہ ہے والیمین الغموس، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لینا. یہ بھی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے دیکھیں ان کو اس گناہوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. شرک معمولی گناہ، والدین کی نافرمانی معمولی گناہ، قتل انسانی معمولی گناہ. جب وہ نہیں ہے تو یہ چوتھا بھی بہت بڑا گناہ ہے، آپ سمجھ لیں، والیمین الغموس. اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ ذکر کیا کہ جان بوجھ کر اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لینا یہ اللہ پاک کے مبارک نام کی توہین ہے. اور ایسا انسان گناہوں کے سمندر اور دلدل میں گویا غوطزن ہو کر پوری ڈبکی لگا لیتا ہے، پورے طور پر گناہوں سے بھر جاتا ہے. ایک انسان جب پانی میں غوطہ لگائے اس کی جسم کا کوئی حصہ خشک رہے گا؟ نہیں رہے گا نا. اسی طریقے سے جب یہ انسان جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے گا یہ گناہوں سے ایسا بھر جائے گا جیسے کہ اس نے گناہوں کے سمندر میں ڈبکی لگا دی. یہ بالکل گناہوں سے مکمل طور پہ ہر طرف سے بھر جائے گا. تو بہرحال یہ 4 انتہائی قیمتی باتیں اور قیمتی نصیحتیں ہیں، اور یہ کبائر میں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کی ہیں، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.